السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان کو اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ دبئی سے کھلا خرچہ بھیجتا، سارا بھی دل کھول کر خرچ کرتی، لیکن سارا کی جیٹھانی اس سے جلنے لگی کیونکہ جیٹھ کا اتنا کاروبار نہیں تھا۔ تبھی سارا کی جیٹھانی نے سارا پہ غلط الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوا دیا اور ذیشان کو بھی اس کے کرتوت بتا دیے۔ لیکن اگلے دن جیٹھانی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سارے گھر میں گویا قیامت کا سما تھا۔ ذیشان کو گھر آئے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے جب سدرا نے سارا پر الزام لگایا تھا اور سارے گھر والوں کو اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتانے لگی تھی۔ سارا ہر ایک کو اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سدرا اس گھر میں سارا سے پہلے سے رہ رہی تھی اور اس کی جگہ بھی سارا سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس لیے سب گھر والوں نے سارا کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کیا تھا، بلکہ اسی کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ اور سدرا کی باتوں میں آ کر ذیشان نے کھڑے کھڑے سارا کو گھر سے نکال دیا تھا۔ آخر کار سدرا سارا کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ سارا جو کہ ذیشان کے پیار میں اور اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خوشی سے جیتی تھی، اب خود کو اس مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی تو جیسے زندگی برباد ہو گئی تھی۔ سدرا نے اپنی چال بازیوں اور جھوٹے الزامات کے ذریعے اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس پر مزید پریشانی اس وقت بڑھ گئی تھی جب گھر کے سب لوگوں نے بھی سدرا کی باتوں پر یقین کر لیا تھا اور سارا کو قصوروار ٹھہرا کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر وہ خاموشی سے ذیشان کے گھر سے اپنے بچوں کو لے کر نکل آئی تھی، کیونکہ جب اس کے اپنے شوہر کو ہی اس پر یقین نہیں آیا تھا تو وہ اس گھر میں رہ کر کیا کرتی۔ ذیشان جو کہ دبئی میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر مصروف رہتا تھا، وہ خود بھی ساری صورتحال سے بے خبر تھا۔ اس کے لیے یہ سب نئی باتیں تھیں۔ سدرا نے اس کے سامنے بھی سارا کے حوالے سے کئی جھوٹے الزامات لگائے تھے جن کا ذیشان پر گہرا اثر ہوا تھا۔ اس نے سدرا کی باتوں کو حقیقت سمجھ لیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سب گھر والوں کا ساتھ دیتی تھی۔ اسی کی باتوں میں آ کر تو سارا کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ سدرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اب ذیشان کی کمائی پر اس کا حق ہوگا، مگر وہ غلط تھی، کیونکہ اگلے ہی دن سارا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، لیکن اس کے خواب اس سے کہیں بلند تھے۔ اس کی زندگی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوا تھا، جہاں زمینیں زرخیز تو تھیں مگر خوشحال زندگی کے مواقع محدود تھے۔ سارا کے ابا ایک معمولی سی دکان کے مالک تھے اور اس کی اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ صبح سویرے اٹھ کر سکول جانا اور شام کو گھر کے کاموں میں اماں کی مدد کرنا سارا کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ تاہم سارا کا دل ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کی آرزو سے بھرا رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا راستہ معمول سے کچھ مختلف ہوگا۔ سارا کا بچپن کبھی بھی آسان نہیں رہا تھا۔ چھوٹے گاؤں میں وسائل کی کمی تھی اور اس کے اماں ابا کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ وہ سارا کو اچھی تعلیم دلائیں تاکہ وہ اچھا مستقبل بنا سکے۔ سارا نے اپنے والدین کی محنت اور قربانیوں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ وہ اپنے والدین کی مشکلات کم کرے گی اور ان کی زندگی میں خوشیاں لائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور سارا اپنی محنت سے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ تب اس کے اماں ابا کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا تعلق جس گاؤں سے تھا، وہ جس گھر میں رہتے تھے، وہاں کوئی اچھا رشتہ نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتے تھے اور سارا کے حق میں ان کی دعا قبول ہو بھی گئی تھی۔ جب ان کے گھر ذیشان کا رشتہ آیا تھا،
ذیشان ایک کامیاب بزنس مین تھا اور دبئی میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ وہ سارہ کی تعلیمی قابلیت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ سارہ ایک معمولی سے گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، بلکہ وہ تو اس کے ساتھ رشتے پر بہت خوش تھا۔ جب ذیشان اور سارہ کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت جلد ایک گہرا تعلق بنا لیا تھا۔ ذیشان کا دل سارہ کی محنت اور اس کے خوابوں سے متاثر ہو چکا تھا، اور سارہ بھی ذیشان کی کامیابی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تصور سے خوش تھی۔ دونوں کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ محبت بڑھتی گئی۔ ذیشان کی فیملی بھی سارہ کی فیملی کی طرح چھوٹی سی تھی۔ اس کی فیملی میں اس کا ایک بڑا بھائی اور بھابھی تھی، جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ ذیشان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد تک ذیشان سارہ کے ساتھ پاکستان میں ہی رہا، اور پھر وہ واپس دبئی چلا گیا، مگر وہ ہر مہینے سارہ کو باقاعدگی سے ایک معقول رقم بھیجتا تھا۔ سارہ اپنی قسمت پر رشک کرتی تھی جو اس کو ذیشان جیسا شوہر ملا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اور وہ سارہ کو جب بھی پیسے بھجواتا تو سارہ بھی اس رقم کو اپنا حق سمجھتے ہوئے دل کھول کر خرچ کرتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد سارہ کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین تربیت اور تعلیم دینے کی کوشش کرتی، اور ذیشان کی کامیابی کے ساتھ وہ بھی اپنی زندگی میں کامیابی کی نئی راہیں تلاش کرتی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، لیکن کبھی کبھار ذیشان کے دبئی میں کام کی مصروفیت کی وجہ سے سارہ اداس ہو جاتی۔ اس کے باوجود سارہ نے ہمیشہ اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی۔ سارہ کی زندگی کے اس خوشگوار دور میں ایک اور مسئلہ سامنے آیا، جب سدرا نے سارہ کے بارے میں جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ سدرا کو تو سارہ ہمیشہ سے بری لگتی تھی، کیونکہ اس کے اپنے 3 بچے تھے اور اس کے شوہر کی کوئی اتنی اچھی نوکری نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی نوکری کرتا تھا، اور سدرا کے گھر کے خرچے بھی مشکل سے ہی پورے ہوتے تھے۔ سدرا اور ارسلان کے گھر کے حالات سے سارہ بھی اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے ذیشان اس کو جب بھی پیسے بھیجتا تو وہ ان پیسوں میں سے سدرا کو بھی کچھ پیسے ضرور دیا کرتی، تاکہ اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر سدرا ان پیسوں کو ہمیشہ بھیک ہی سمجھتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے سارہ اس کے ہاتھ میں وہ چند پیسے رکھ کر احسان کر رہی تھی، جبکہ ذیشان شادی سے پہلے تو اس کو ایک بڑی رقم تھمایا کرتا تھا۔ سدرا نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اب ذیشان بھی شادی شدہ تھا اور اس کی اپنی بھی ضروریات تھیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ اسی کوشش میں لگی رہتی کہ کسی طرح سارہ کو سب کے سامنے نیچا دکھا سکے، اور یہ ثابت کر سکے کہ جو مقام اور جو رتبہ اس گھر میں سدرا کا تھا وہ سارہ کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سدرا کا حسد اور جلن سارہ کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکا تھا۔ سدرا نے سارہ کے بارے میں کئی جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیے تھے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سارہ کی خوشیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ سدرا کی دشمنی میں اس حد تک شدت آ گئی تھی کہ اس نے سارہ کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا شروع کر دی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا بہت غلط فائدہ اٹھاتی تھی۔ سارہ کو شروع میں تو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ سدرا کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی اور کسی سے دشمنی نہیں رکھتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ اس نے سوچا کہ یہ سدرا کی کمزوری ہے جو اس کی خوشیوں سے جل رہی ہے۔ مگر سارہ نے یہ سوچ کر سدرا کی ہر افواہ کو نظر انداز کر دیا کہ وہ وقتی حسد اور جلن تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سارہ نے اس بارے میں ذیشان سے بات کر کے اسے بھی پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا،
کیونکہ وہ بیچارہ تو پردیس میں اتنی محنت کر کے اپنی خون پسینے کی کمائی بھیجتا تھا، اور سارا کو اسی کی بھابھی کے بارے میں باتیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سدرا کی افواہوں اور الزامات کی شدت بڑھنے کے بعد سارا کی زندگی میں ایک نیا طوفان آنے والا تھا، جس کے بارے میں سارا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سدرا اس کی نفرت میں اس حد تک جا سکتی تھی۔ سدرا نے نہ صرف سارا کے بارے میں جھوٹے الزامات لگائے، بلکہ اس نے ذیشان تک بھی یہ بات بہت جلد پہنچا دی کہ سارا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مناسب تعلقات رکھتی ہے، کیونکہ سارا تو اکیلی ہوتی تھی اور اداس رہتی تھی، اور اسی اداسی کا فائدہ اٹھا کر سدرا نے اس پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا کہ وہ اپنی اداسی دور کرنے کے لیے دوسرے لڑکوں سے بات چیت کرتی ہے۔ یہ الزام ذیشان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سارا کی وفاداری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ذیشان کی طرف سے رد عمل تیز اور غیر متوقع تھا۔ دبئی میں مصروفیت کے باوجود وہ سدرا کی باتوں پر یقین کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سدرا نے اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد اس کو اور سارے گھر کو سنبھالا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ سدرا اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی سارا سے اس بارے میں پوچھنے یا سچ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس کے لیے تو وہ سب ہی سچ تھا جو سدرا نے اس کو سنایا تھا۔ ذیشان کا دل شک اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سارا سے اس بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ پاکستان پہنچ کر اس کو خود ہی گھر سے نکالنے کا خوفناک فیصلہ کر چکا تھا۔ کسی بھی حقیقت کو جانے بغیر ذیشان کو دبئی گئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے جب وہ ایک دن اچانک پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اس کو اس طرح سے اپنے سامنے دیکھ کر سارا تو حیران رہ گئی تھی، اور ذیشان نے سارا کی حیرانگی کو بھی غلط رخ دے دیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ شاید سارا کو اس کا اچانک پاکستان واپس آ جانا اچھا نہیں لگا تھا، تبھی تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ جیسے ہی سارا ذیشان کی طرف بڑھی تھی، اس نے سارا کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں سدرا کی وہ ساری باتیں گونج رہی تھیں جو وہ اس کو پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا جو سارا بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ذیشان اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تبھی سدرا نے آ کر ذیشان کے گلے لگ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا کہ ہم تو اپنی طرف سے ایک عزت دار گھر کی لڑکی کو بیاہ کر لائے تھے، کہ پھر کیا ہو گیا اگر غریب تھی تو ہم نے تو اس کو صرف اس لیے اپنایا تھا کہ ہماری عزت تو کرے گی، مگر اس نے تو ہماری عزت کو اپنے پیروں تلے روند کر رکھ دیا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ اس سے اپنے شوہر کی جدائی برداشت ہی نہیں ہوگی، اور یہ غیر مردوں کے ساتھ عشق لڑاتی پھرے گی۔ اس کا ایک ایک لفظ جیسے ذیشان کے کانوں میں زہر گھول رہا تھا اور اس کے غصے کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ سدرا نے تو ایک واویلا ہی مچانا شروع کر دیا تھا۔ ذیشان کی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ تھا، اور سارا کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی جیٹھانی اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر اس کا ہنستا ہوا گھر برباد کرنا چاہتی تھی۔ سدرا کی باتوں نے ذیشان کے دل میں شکوک و شبہات کی ایک لہر پیدا کر دی تھی۔ وہ سارا کے بارے میں جو کچھ سدرا سے سن چکا تھا، اس نے اسے اس بات پر قائل کر دیا تھا کہ سارا نے اس کی غیر موجودگی میں کچھ غلط کیا ہے۔ ذیشان کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ سارا نے اس کی عزت اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ سارا جو شروع میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ذیشان اس کے ساتھ اجنبیوں والا برتاؤ کیوں کر رہا تھا، اب اس کی پریشانی اور غصہ دیکھ کر بے حد حیران ہو گئی تھی۔ اس نے ذیشان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اپنی سچائی اور ساری حقیقت بتانے کی کوشش کی تھی، مگر ذیشان کے دل میں
شکوک اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ وہ سارا کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ شاید سدرا پر سارا سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سدرا آخر اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی۔ تبھی اس نے سچ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی جب سدرا نے اپنی فریب دہی کو مزید بڑھایا اور اس نے ذیشان کو اپنی خاندانی عزت کے بارے میں جھوٹے قصے سنا کر رونا شروع کیا، تو ذیشان مزید یقین کرنے لگا کہ سارا نے اس کی محبت اور اعتماد کو توڑا ہے۔ سدرا نے ایک بار پھر سب کے سامنے سارا کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ سارا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ذیشان کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلا سکتی، مگر اس کے ذہن میں سدرا کی باتوں کا اتنا گہرا اثر ہو چکا تھا کہ وہ سارا کی کسی بھی وضاحت کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سارا کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی عزت اور محبت کی حفاظت کے لیے لڑ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جب تک ذیشان سچ کا پتہ نہیں لگائے گا وہ خود کو اس کے سامنے بے قصور ثابت نہیں کر سکے گی۔ مگر ذیشان تو اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سدرا کی باتوں نے ذیشان کے ذہن پر اتنا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ ذیشان نے اسی وقت سارا کا ہاتھ تھاما اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے جملے سارا کے کانوں میں گونج رہے تھے، بے حیا لڑکی، میں نے تمہیں عزت دی مگر تم نے مجھے ہی بے عزت کر کے رکھ دیا۔ اگر تمہارے سر پر اتنا ہی عشق سوار تھا تو تم مجھے بتاتی، میں تمہیں اپنے پاس بلا لیتا، مگر تم نے تو کبھی مجھے کچھ بتانا گوارا ہی نہیں کیا۔ میں تم جیسی لڑکی کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سارا چیختی رہی مگر ذیشان اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سارا کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ اس کی اپنے شوہر کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے گا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے بعد کئی دن اکیلا پن محسوس کیا اور سوچنے لگی کہ آخر وہ ذیشان کو اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلائے۔ وہ تو ہمیشہ اپنے شوہر اور سب گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن سدرا کی چال بازی اور چالاکی نے سارا معاملہ بدل دیا تھا۔ جب سے ذیشان نے سارا کو گھر سے نکالا تھا، سدرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اس کو اپنا کھویا ہوا وہ مقام واپس ملتا ہوا نظر آ رہا تھا جس میں ذیشان اس کو ہمیشہ کی طرح ایک بڑی رقم تھمایا کرتا تھا اور وہ اکیلی سارے گھر پر راج کرتی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشی بس وقتی ہی تھی۔ سارا اپنے اماں ابا کے گھر واپس آ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسے ایک مضبوط قدم اٹھانا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بچوں کی خاطر ایک نئے راستے کی تلاش میں بھی تھی۔ سارا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سدرا کی چالاکیوں اور ذیشان کے غلط فیصلے کا غلام نہیں بنائے گی، بلکہ صرف اپنے بچوں کے لیے ہی جیے گی۔ سارا کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا، اس لیے اس نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اپنے ماں باپ کے گھر کے حالات سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ بے گناہ تھی، اس لیے اس کا دل بھی ہر قسم کے بوجھ سے آزاد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وقت ہی سچائی کو ثابت کرے گا، لیکن وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خوابوں کے لیے جینا چاہتی تھی۔ جب سارا کو گھر سے نکالے کافی دن گزر گئے، تب ذیشان کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا تھا کہ اس نے حقیقت جاننے کی کوشش تو کی ہی نہیں تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سارا اس کی غیر موجودگی میں کس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ ساری حقیقت سے تو وہ ابھی تک لا علم ہی تھا۔ اس کے ذہن میں سدرا اور سارا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ایک طرف اس کی بیوی سارا تھی جو اس کو رو رو کر اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی بھابھی تھی
جس کی وہ کسی بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ ذیشان کی شادی سدرا نے ہی اپنی پسند کی لڑکی سے کی تھی، اور اس کی پسند پر بھی ذیشان کو مکمل بھروسہ تھا۔ سارا بے شک ایک غریب گھر سے آئی تھی، مگر اس نے ہمیشہ ذیشان اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھا تھا۔ لیکن آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بے وفائی کر گئی تھی؟ جیسے ہی ذیشان کے دل میں یہ خیال آیا، وہ سدرا کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس سے سارا کے متعلق پوچھنے لگا تھا کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ ذیشان نے سدرا سے اس بارے میں بات کی تو سدرا بھوک کھلا گئی۔ اس کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ ذیشان آخر اتنے دنوں بعد اس کے پاس یہ سوال پوچھنے کیوں آیا تھا کہ سارا کا تعلق کس کے ساتھ تھا۔ سدرا ذیشان کا سوال سن کر بت بنی کھڑی تھی اور ایک لفظ تک نہیں بول پائی تھی۔ وہ ذیشان کی بات کا کیا جواب دیتی؟ اگر اس کے الزام سچے ہوتے تبھی وہ اسے کوئی جواب دے پاتی، مگر اس نے تو سارا کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا اور اب وہ خود ہی اپنے جھوٹ کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ سدرا نے بہت ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ذیشان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تم اس کو چھوڑ ہی چکے ہو تو یہ سب جاننے کا کیا فائدہ؟ مگر ذیشان ساری سچائی جاننا چاہتا تھا۔ جب سدرا کی طرف سے ذیشان کو کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو وہ خود ہی حقیقت کی تلاش میں چل پڑا تھا اور اس نے سارا کے فون کا سارا ڈیٹا نکلوایا تھا تاکہ وہ جان سکتا کہ اس کی بیوی کس کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی۔ مگر سارا کا موبائل ڈاٹا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا کہ اس میں تو ذیشان یا سارا کے ماں باپ کے علاوہ کوئی ایسا نمبر نہیں تھا جس پر وہ شک کر سکتا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سارا کبھی گھر سے اکیلے باہر گئی ہی نہیں تھی، بلکہ جب بھی جاتی تھی تو سدرا کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ تب ذیشان کو لگا تھا کہ شاید کچھ غلط تھا، شاید سارا نہیں بلکہ سدرا جھوٹ بول رہی تھی۔ ذیشان کے دل میں شک اور گہرے پچھتاوے نے جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ حقیقت جانے بغیر ہی ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ سارا کے فون کا ڈیٹا صاف تھا اور یہ بات ذیشان کے اندر ایک طوفان لے آئی تھی۔ وہ بے چین ہو گیا تھا کہ سدرا نے اس کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر سارا پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا تھا۔ ذیشان نے مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ان تمام لوگوں سے بات کرنے لگا تھا جو سارا کے قریب تھے۔ سب نے ایک ہی بات کہی کہ سارا نہایت باوقار اور ذمہ دار لڑکی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بچوں اور گھر پر ہی توجہ دیتی تھی۔ یہ سن کر ذیشان کے دل میں سدرا کے بارے میں شک مزید گہرا ہو گیا۔ اس نے آخرکار سدرا سے ایک بار پھر سوال کیا کہ وہ سارا کے خلاف اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہے۔ سدرا نے پہلے تو بہانے بنائے، لیکن جب ذیشان نے سخت لہجے میں کہا کہ وہ اس معاملے کی حقیقت کو کسی بھی قیمت پر جان کر رہے گا تو سدرا کا رنگ فق ہو گیا۔ ذیشان نے آخرکار اپنے بھائی ارسلان سے بھی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو ارسلان کی باتیں سن کر بھی حیران رہ گیا کہ ارسلان تو خود بھی سدرا کی باتوں اور رویے سے تنگ تھا۔ ارسلان نے ذیشان کو بتایا کہ سدرا ہمیشہ سے ہی سارا سے حسد کرتی تھی۔ اسے یہ بات کبھی قبول ہی نہیں ہوئی تھی کہ ذیشان سارا کو پیار کرتا ہے اور مالی طور پر سپورٹ کرتا ہے۔ ارسلان کہنے لگا وہ یہ سب صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ تمہاری زیادہ تر توجہ سارا پر ہے اور تم ہمارا ویسے خیال نہیں رکھتے جیسے اپنی شادی سے پہلے رکھتے تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا کا مقام اس گھر میں مضبوط ہوتا۔ یہ سن کر ذیشان کا دل مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ اس کی ایک غلطی نے سارا کی زندگی کو کس قدر مشکل میں ڈال دیا تھا۔ سارا کا یقین تھا کہ اللہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا، اور یہی یقین اس کی طاقت بن گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ذیشان کے رویے نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔
ذیشان اب مکمل طور پر سمجھ چکا تھا کہ اس نے سدرا کی باتوں میں آ کر ایک ناقابل معافی غلطی کی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سارا سے معافی مانگے گا اور اسے واپس لائے گا۔ ذیشان معافی مانگنے سارا کے گھر پہنچ گیا تھا۔ ذیشان کو دیکھ کر سارا حیران رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ جاگ اٹھا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ ذیشان نے سارا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر سارا نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا، پھر کہا، کہنے کے لیے اب بچا ہی کیا ہے ذیشان؟ جو کچھ آپ نے کیا، اس کے بعد الفاظ کی اہمیت نہیں رہی۔ ذیشان نے سارا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے حقیقت، سچائی جانے بغیر تم پر یقین نہیں کیا۔ تم مجھے معاف کر دو سارا، میں تمہیں اور بچوں کو لینے آیا ہوں۔ سارا نے ذیشان کی باتیں سنی، لیکن اس کا دل شکوے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ذیشان کو معاف کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، ذیشان، معافی ایک بڑا قدم ہے، لیکن بھروسہ کرنا اس سے بھی بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے مجھے بغیر سنے، بغیر سمجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے دل کو جو تکلیف پہنچی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ذیشان اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے وقت دو سارا، میں اپنی محبت اور سچائی سے تمہارا اعتماد دوبارہ حاصل کروں گا۔ ذیشان نے سدرا کے خلاف ایک فیصلہ کر دیا تھا۔ اس نے سدرا کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی اور ارسلان کی ذمہ داری خود اٹھائے، اور آئندہ اگر اس نے کسی کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو وہ قانونی کارروائی کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ ذیشان اور سارا کے درمیان فاصلے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن ذیشان نے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا، اور سارا کے دل میں کھویا ہوا بھروسہ واپس لانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ سارا نے بھی اپنے بچوں کی خاطر اس کو معاف کر ہی دیا تھا۔